हेलो गाइस, मेरा नाम शिम। मेरा नाम है अनु। तो सब झूठ है, ठीक है। इंजीनियर साहब की वीडियो पे रिएक्शन देते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिम मिनल अम्र, ए नबी अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल के बाद हमने आपको एक पुख्ता दीन के ऊपर हुक्म देकर भेजा। फत्तबिअहा, तो ए नबी आप इसकी पैरवी करें शरीयत की जो हमने आप पे नाज़िल की है। वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं आपने उनके पीछे नहीं चलना, आपने अल्लाह की वही के पीछे चलना है। वाओ, नबी को भी हुक्म है कि उन्होंने अल्लाह की वही के पीछे चलना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बाकी किस खाते में? बिल्कुल। कुरान में 3 दफा ये आयत आई है, सूरह यूनुस में, सूरतुल अनाम के अंदर, सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, ए नबी तुम फरमाओ कि मुझे तो खुद डर है इस बात का कि अगर मैंने भी अल्लाह की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। किसने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बातें इसलिए कहलवाई गई, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के महबूब है, सिर्फ इसलिए कहलवाई गई कि ताकि बाद में कोई बंदा तकब्बुर के साथ मामलात को क्लेम ना करना शुरू कर दे कि जी ये बुजुर्गों तो नमाज की जरूरत ही नहीं, अल्लाह तक पहुंच चुके ना। लोग कहते हैं ना, कहते हैं जी नमाज तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए चाहिए, तो जो अल्लाह तक पहुंच चुके हैं उन्होंने नमाज़ा माफ नहीं। ये इसलिए ये बातें बताएगी ताकि कोई तकब्बुर का जुमला ना बोले, डरता रहे। मैंने कई दफा अर्ज किया है कि आप देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया। वो कसीदा गौसिया एक, जिसके अंदर लिखा है तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। वाओ सर, ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दे। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया, उन्होंने नहीं कहीं कहा। ये कसीदा गौसिया है ही झूठ है, उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पांव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला है ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पांव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार हैं। अगर वो सरदार हैं तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है? अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूं। उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादिर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर, जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है, वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है। और जो इंसान अपना पेशाब नहीं रोक सकता कोई जुमला बोल सकता है कि तमाम औलिया की गर्दन में मेरा पांव है? दुनिया का कोई वली, कोई बुजुर्ग अपना पेशाब रोक सकता है? नॉट एट ऑल। अगर कोई है तो आए, लाए हमारे सामने पेश करें, पेशाब रोक के बताए। कोई नहीं रोक सकते भाई, नेचुरल चीज है। इंसान तो इतना कसपुरसी के हालत में। इसीलिए देखें कि आप रोक लोग जब दोगे बीमार मर होते हैं जाएगा आपको उठा के इंसान। इनके पास ले जाते हैं, और ये लोग बीमार होते हैं तो ये शिफा इंटरनेशनल में इलाज करा रहे होते हैं। आपके जब पीर साहब बीमार होते हैं उनको अस्पताल ना लेके जाया करो, उनको भी फिर किसी मजार पे ही ले जाया करो ना। नहीं लेके जाते। ये आपको उन्होंने चक्कर चलाए हुए हैं सारे। बिल्कुल, सारे जो भी बैठे उनको हुए पता कुछ हैं नहीं होता। कथावाचक भी है, मैं वे तो भी जितने सारे- बड़े बड़े इधर देखता हूँ ना, सबके ऑपरेशन हॉस्पिटल्स में हो रहे होते हैं, और आम हॉस्पिटल में नहीं, आगा खान हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल में, जिधर हम लोग तो एक दिन की फीस नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये तो बुजुर्ग है ना, ये क्यों अस्पतालों में इलाज कराते हैं? ये तो लोगों को फूके मार के सही कर रहे होते हैं। अपने आप को भी ठीक करें। अपना पेशाब बंद होता है, अपने गुर्दे खराब होते हैं तो ठीक करें ना, फूक मार के। डॉक्टरों के पास क्यों जाते हैं? फिर तो इसका मतलब यह कि डॉक्टर इनसे बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो बुजुर्गों को भी ठीक कर रहे हैं। ठीक होगा? वो सब अल्लाह के बंदो गेम चलाई हुई है। अल्लाह से मांगे, असबाब इख्तियार करें। बिल्कुल। दवाई करना सुन्नत है और दवाई पे यकीन ना रखना फर्ज है। असबाब आपने इख्तियार करने हैं। पानी के बगैर प्यास नहीं बुझेगी, ये सबब है। लेकिन पानी पीने के बाद भी कोई गारंटी नहीं किसी की प्यास बुझ जाए। गुनहगार बंदे की मौत का वक्त करीब आता है ना, तो रवायतों में आता है कि उसे अगर समुद्रों का पानी भी पिला दिया जाए ना, उसकी प्यास नहीं बुझेगी।
جب اللہ نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ. اللہ اکبر. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے. وہ نہیں ہے، وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے. بالکل. ترمذی میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا. ہم اس کو برا سمجھتے تھے. ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے، لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں. گھر اللہ کا ہے، اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا، لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا، نگاہ مرشد. مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین. مرید آج نذرانے بند کریں، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اکثر نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی، لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ آپ سے. تو صرف ان کو چاہیے نا جب اپنی گاڑی میں بیٹھے چمتکار دکھا دیا، گاڑی کے پیچھے لکھے مریدین کے نذرانوں کی برکت سے. اعظم من فضل ربی تے نہ نے لکھنا تے نہ مرید نے لکھنا ہے. وہ تو توفیق ہی نہیں کسی نے ہونی. اصل تو یہ ہونا چاہیے اعظم من فضل ربی. تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد، تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے، جو سچائی ہے. دوسرے والی تو ہے ہی جھوٹ ہے. نگاہ مرشد کے جس مرشد میں تسی پال رہے ہو، مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے. سب اللہ دینے والا ہے. اللہ طرف مارا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا. ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے. وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں. جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟ نہیں. دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں، دشمنوں کو سزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں، میرے نافرمان، ان کو میں برابر کر دوں گا. ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں. زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو، لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے. ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا، برے عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا. اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ،
اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مور لگا دی ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا، اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے، حق بات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا. ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا، بالکل، پھر بھی چھلانگ لگا رہا ہے. پتہ ہے ایک بندے کو، وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، بالکل. تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا. یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا. اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کو پکار. وہ کہتا ہے نہیں، میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو. اب علم تھا اس کے پاس، گمراہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی. ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، نہیں مانا. ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو، جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیت الطالبین، اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا. تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں. علم ہے، اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں وہ ایڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتہ لگا، وہ پاگل نے، تو ہمیں پتہ سمجھ آ گیا. تو ان کو بتائے آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں. بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو، شیعہ سنیوں کے علماء کو، اہل حدیث ان کو، یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو. لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جی میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے. حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا 2 بابے، 2 مولوی، 2 شیخ القرآن، 2 بزرگ، 2 صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت. اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ. بالکل بالکل بالکل. تو دین تو یہ ہے. بالکل. ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے. بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، ادو تو 90 لاکھ آبادی کوئی نہیں سی. اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو. پھر وہ کہنے کے نہیں جی کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا، تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے نال کیا ہوتا ہے؟ تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے. اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں.
اسی لیے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، قیامت تک کے لیے دو چیزیں، جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے۔ اصل میں گستاخ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، نموت وَنَحْيَا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے، یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا، نہ قیامت قائم ہونی ہے، نعوذ باللہ۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بینات، روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے، إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے، تب مانیں گے، قرآن کو ہم نے نہیں ماننا۔ یہ کافروں کی دلیل تھی، اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے۔ ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا، تو یہ نکل کے اگر ہمیں کہے، دیکھ لو کافر بھی یہ کہہ رہے ہیں تے پائی اور نہ سی انہوں نے قبرہ تو باہر کاٹ سکنے ہیں، اسی تو ہی دسنا ہے جو اللہ نبی دس کے گئے نے قرآن پاک، اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے، کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے، اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ، کہیں ان کی تعلیمات نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو، ان کی تعلیمات یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حجت کرے تم ان کو کہو قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ ان کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے، یعنی وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں؟ آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا۔ اللہ نے آیا میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا، اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا، قبر پہ گئے مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، واپس چلا جاتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا۔
सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 95 है, जो एक दफा दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आ सकता, नॉट एट ऑल। गया, दुनिया में वापस नहीं आ सकता। अगर ये बात होती तो हजरत फातिमा रोती रोती फौत क्यों होगी 6 महीने के अंदर, कि मैं अपने बाप का चेहरा अब दोबारा नहीं देख सकूंगी। हजरत आयशा हुजूर की लाडली तरीन बीवी, नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 47 साल तक जिंदा रही हैं, और किधर जिंदा रही हैं? उसी कब्र वाले हुजरे के 7 कमरे में। मैं कहता हूं कोई एक रवायत दिखा दे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की कभी जियारत की हो कब्र के ऊपर। आज लोग कहते हैं हमारे घर में आ जाते हैं, कूड़ मारने छाड़ दो अल्लाह के बंदे, चूड़। सबसे ज्यादा अगर कोई हकदार था तो हजरत फातिमा थी, हजरत आयशा थी, मौला अली थे, उनसे कोई आपको बात नहीं मिलेगी। ये जितनी आपको बातें बताते हैं ना, सारी बुजुर्ग बाबों से बताते हैं, आपको हजरत अबू बकर की करामत नहीं बता रहे होंगे इस किस्म की, तो क्या होती नहीं है करामत। हम मानते हैं करामत सिर्फ यह है कि किसी की दुआ की बरकत से कुछ हो जाए, मर्जी अल्लाह की। कोई करके नहीं दिखा सकता, कोई करके दिखा सकता है तो मैंने कई बार चैलेंज किया है, कोई जिंदा या मुर्दा बुजुर्ग, मैं अपना इंजीनियरिंग का फार्मूला लिख के देता हूं, वो देख के पढ़ के बता दे। वो जिनको चैलेंज दे रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं यार नहीं पढ़ सकते हो। अल्लाह तो पढ़ सकता है ना, मैं अगर कोई फार्मूला लिखूं अल्लाह तो पढ़ सकता है ना। अगर आप मानते हैं कि अल्लाह उनको पढ़ाता है, अल्लाह उनको सब कुछ अल्लाह देता है, तो पढ़न ना फिर। और मैं तो इससे बड़ी बात करता हूं, इनकी आप नमाजें सुने, ये नमाज भी सही नहीं पढ़ते होते। मैंने कई लोगों की नमाजें सुनी है, नमाज गलत पढ़ रहे होते हैं। अय्युहन नबियों को मैंने बताया ना, इधर एक बहुत बड़े पीर साहब थे जेल में, मैं नाम नहीं लेता। एक दिन मैंने उनकी नमाज सुनी, हम वो भी शुगल मिले में बैठ गए नमाज सुनाने के लिए। नमाज में पढ़ रहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, मुरीद हजारों है जिनको उन्होंने जन्नत में लेके जाना है, नमाज अय्युहन नबिय्यु 25-30 बंदों की मौजूदगी में। और भी बड़ी गलती थी, ये मोटी सी मुझे याद रहेगी। मैं कहा ये क्या पढ़ रहे हैं, वो बचपन से नमाज याद की थी, उसी तरह चल रही थी। बाकी आइन हाथ तो है ही कोई नहीं था ना, वो तो छाड़ी दो, वो तो मैं गाली नहीं कर, मैं जबर जेर की गलतियां अय्युहन नबिय्यु मतलब। और ये वो है जो कह रहे हैं असी जनाब तुम्हारा बेड़ा तार देना, नमाज नहीं आती, दावे। मेरे पास कई लोग आते हैं नहीं वो हमारे सिलसिले में बैत हो जाए। मैंने कहा आपका पीर मुझे सिर्फ ये 17 अज़कार जो फर्ज नमाज के बाद के हैं ना, वो मुझे जुबानी सुना दे, मैं बैत हो जाऊंगा। आज तक दुनिया का कोई पीर सामने नहीं आया। 17 अज़कार है फर्ज नमाज के बाद। लोगों को कितने आते हैं? 4 या 5। आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंत सलाम। तो आड़ी गिनती मुक जानी है 5 तो बाद। ऐसे 17 अज़कार लिखे हुए ग्रीन कार्ड पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, दुनिया के किसी पीर को नहीं आते हैं। वो 24 अज़कार ब्लू कार्ड पे लिखे हुए हैं जो सुबह शाम के अज़कार है नबी अलैहि सलाम के। कितनी कितनी मुश्किल दुआएं हैं बुखारी मुस्लिम में, किसी पीर को नहीं आती हैं। मैं इससे बड़ा चैलेंज कहता हूं, ये देख के पढ़ के बता दें। ये इतनी मुश्किल अरबी है कि जिसने पहली दफा पढ़ी हो वो इसको एक दफा पढ़ के सही पढ़ ही नहीं सकता। अभी तक तो सारे फेल हुए हैं। तो फिर ये कहना कि हम लोगों को नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते हो, तुसी आप तक पहुंचे कोई नहीं हुए अल्लाह दे बंदे हो। नबी अलैहिस्सलाम तक वो पहुंचा हुआ है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे है, जो आपने फरमाया है, जो आपने वजीफे बताए हैं। बाकी तो आपके खुद साख्ता चीजें हैं, वो जिस तरह हिंदुओं के मानने वाले अपने को करते हैं, आपके मानने वाले आपको सिखा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दे के गए वो ये मौजूद है इसमें, वो इस कुरान के अंदर है। बाकी सब कुछ आपके बाबों ने आपको दिया है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया जी। और वैसे बाबों के ऊपर को नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे एक दूसरे के बाबों को नहीं मानते। जब सारे एक दूसरे को नहीं मान रहे हैं तो हम कह रहे हैं सारे ठीक कह रहे हो, किसी के भी ना मानो, एक बंदे को अपना इमाम बनाओ। इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तस्लीमन कसीरन कसीरा। ठीक हो गया। इसलिए जो लोग हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को इंजीनियर साहब की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये फिर सबकी बातें करने देवबंदी बरेली सबको लेके आ जाते हैं। ठीक है, सब पे सवाल उठाने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना पढ़ा हुआ है भाई, जो आयत कोई नहीं बोल पाता वो उठाए, वो उसको तो कोई पसंद कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ये थोड़े जो है, लेकिन जो अब नौजवान जो लोग हैं, जो यंगर जनरेशन है, वो इनको ज्यादा फॉलो कर रही है। ठीक है वो सुन रही है, और बाकी लोगों को थोड़ा वो हो रहा है भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि वो आजकल के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे ये पढ़े लिखे हैं, तो मैच हो जाते हैं ना बातें। और बुजुर्गी का मतलब हमको एक बार बताना कि इस्लाम में जो बुजुर्ग यूज कर रहे हो, वो बुजुर्ग मतलब बूढ़ा इंसान नहीं होता। बुजुर्ग कुछ और कह रहे हैं, एक ओहदे पे बैठा हुआ
ایسے ہمارے یہاں جیسے شنکراچاریہ ٹائپ یا بہت پوجنیہ کوئی ہوگا تو ویسے بزرگ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذاکر نائک نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا تو ان کو بزرگ کیوں نہیں بنا دیتے. اس حساب سے کہہ رہے ہیں. تو عمر تو ویسے ہو ہی چکی ہے ان کی, ایج تو ہو ہی گئی ہے, بزرگ تو وہ ہے ہی. اسلام کے حساب سے بزرگی الگ ہوتا ہے کچھ, ٹھیک ہے, تو وہ بزرگی کیا ہوتا ہے بتا دینا. باقی کتنی ساری چیزیں انہوں نے بتائی کہ لوگ نماز تک غلط پڑھتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ میں, تک کے لیے اور کوئی ویڈیو ہو تو ہم کو بتانا, ٹھیک ہے. ایسے ہی ہم کو اور پتہ چلتا رہے گا اسلام کے بارے میں. تو بائے.